الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ عبد الرحمن بھائی نے پوچھا ہے کہ جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو اسے نشہ دیتے ہیں، جس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ رگ میں انجیکشن لگاتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ کمر میں انجیکشن لگاتے ہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ناک پہ آکسیجن رکھتے ہیں اور مریض سانس لے کر اندر کی طرف کھینچتا ہے۔ اس میں کس صورت میں روزہ فاسد ہوتا ہے اور کس صورت میں نہیں؟ دیکھیے گا، جو پہلی دو صورتیں ہیں کہ رگ میں یا کمر میں انجیکشن لگاتے ہیں تو اس سے تو روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ یہ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، جو چیز مسام کے ذریعے سے اندر جائے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ البتہ جو تیسری صورت ہے کہ ناک پہ آکسیجن رکھتے ہیں، وہ اندر کی طرف کھینچتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے وہ اندر کی طرف آکسیجن کھینچتا ہے اور آکسیجن جو ہے نا وہ اندر جاتی ہے، تو اس لیے اس تیسری صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور چونکہ ضرورت کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو اس لیے اس صورت میں پھر جو ہے اس پر جو ہے قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ حاجی لال زادہ صاحب نے پوچھا ہے کہ گھر والوں نے افطاری کے وقت سے کچھ منٹ پہلے آواز سن کر یہ سمجھا کہ اذان ہے اور روزہ افطار کر لیا، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قضا وغیرہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے گا، انہوں نے جو آواز سنی تھی تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اذان ہوئی ہے، اذان ہو رہی ہے، ان کو غلط فہمی ہو گئی جس کی وجہ سے انہوں نے روزہ افطار کر لیا، تو جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب اس صورت میں قضا تو ان پر ہے، ایک دن کی قضا جو ہے وہ کرنے پڑے گی وقت سے پہلے افطار کرنے کی وجہ سے، البتہ ان پر کفارہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے غلط فہمی کی وجہ سے ایسے کیا ہے، کفارہ ان پر جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ صرف ایک دن کی قضا جو ہے وہ کرنے پڑے گی۔ وارث صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جس پر قرض ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ البتہ اس پر کہ جس پر قرض ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا۔ دیکھیے گا قرض کتنا ہے، اگر قرض اتنا ہو کہ قرض ادائیگی اگر قرض کو ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں وہ صاحب نصاب نہ رہتا ہو، یعنی 5 چیزوں کا وہ مالک نہ رہتا ہو کہ سونا، چاندی، جو ہے نقدی جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچے، مالی تجارت اور ضرورت سے زائد اتنا سامان جس کی قیمت 52.5 تولے چاندی تک پہنچے۔ اگر تو قرض کی ادائیگی کے بعد وہ اس طرح صاحب نصاب نہیں رہتا، پھر تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی وہ صاحب نصاب جو ہے وہ رہتا ہو تو پھر وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے نا کہ ہر بندہ صدقہ فطر ادا کرے گا، عوام میں یہ مشہور ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو صدقہ فطر ہر ایک پر واجب ہوتا ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہو اس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، جو صاحب نصاب نہ ہو، جو غریب ہو، جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، تو اس پر صدقہ فطر جو ہے واجب نہیں ہوتا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت کو دوران اعتکاف حیض آیا، کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا کہ نہیں؟ جی ہاں، حیض آنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حیض آ جائے یا دوران اعتکاف بچہ پیدا ہو جائے، نفاس شروع ہو جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ اگر استحاضہ آ جائے، کسی کو خون آ رہا ہے، استحاضہ کا خون ہے، تو اس سے اعتکاف پر جو ہے وہ اثر نہیں پڑتا۔ باقی حیض آنے کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ گیا، اب جو ہے اس کی جو ہے وہ قضا کرنی پڑے گی۔ اگر دن کو اعتکاف ٹوٹا ہے تو صرف ایک دن کی قضا کر لے، صبح صادق سے پہلے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھ جائے، غروب آفتاب کے بعد نکلے۔ اگر رات کو ٹوٹا ہے تو پھر ایک رات اور ایک دن کی قضا کرنی پڑے گی، غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کی جگہ پر بیٹھنا پڑے گا، اور پھر اگلے دن جو ہے غروب آفتاب کے بعد ہی نکلنا پڑے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک شخص شرعی عذر یا غیر شرعی عذر کی وجہ سے اعتکاف سے ایک دن باہر رہا تو یہ شخص اگلے سال مکمل اعتکاف کرے گا یا ایک دن؟
دیکھیے گا اگر کسی کا مصنون اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا کرنی پڑے گی، اور ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ قضا اگر دن کو کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو ایک دن کے کرے گا، اگر رات کو ٹوٹ گیا تو رات اور دن کے کرے گا صرف، بس پورے مکمل اعتکاف کی قضا جو ہے وہ ضروری نہیں 10 دنوں کی، ٹھیک ہے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو وہ اسی رمضان میں اس کی قضا بھی کر سکتے ہیں، مثلا 24ویں رمضان کو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب 25ویں رمضان کو 26ویں جتنے دن باقی ہے نا اس رمضان کے، تو اس میں بھی وہ جو ہے نا روزہ تو اس نے رکھنا ہی ہے، روزہ رکھ کے اس کی قضا کر سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی غیر رمضان میں بھی اس کی قضا کر سکتا ہے روزہ رکھ کر، اگلے رمضان میں بھی جو ہے اس کی قضا ہو سکتی ہے، قضا کی جا سکتی ہے۔ فیصل آباد سے ماجد بھائی نے سوال کیا ہے کہ روزے کا فدیہ کتنا ہے اور فدیہ میں پیسے دینے ضروری ہیں یا کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں؟ فدیہ روزے کا وہ تو صدقہ فطر کی مقدار ہے، جو صدقہ فطر ہے وہی جو ہے نا ایک روزے کا فدیہ ہے۔ جو شخص ایسا بیمار ہو کہ جو روزہ رکھنے پر قادر نہ ہو، مستقبل میں بھی اس کو امید نہ ہو کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی میں روزہ رکھ سکوں گا، تو وہ شخص فدیہ دے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخص جو ہے نا فدیہ نہیں دے سکتا جس کو عارضی بیماری ہو، یہ میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں۔ اگر کسی نے فدیہ دے دیا، بیماری تھی پھر بعد میں بیماری ٹھیک ہو گئی تو فدیہ اس کا صدقہ شمار ہوگا، اب وہ جو ہے اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ فدیہ جو ہے اس میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے، کوئی اور چیز بھی دے سکتے ہیں۔ فدیہ میں آپ کسی کو کپڑے بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی کو گندم بھی دے سکتے ہیں اور راشن بھی دے سکتے ہیں، کسی کو آپ دوائی بھی دے سکتے ہیں، کسی کو اور چیز بھی خرید کر جو ہے نا آپ دے سکتے ہیں۔ پیسے دینے ضروری جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں بھی دی جا سکتی ہے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔